ناظرین، لاہور کو باغوں، پارکوں، کالجوں کا شہر کہا جاتا رہا ہے، لیکن موجودہ لاہور کو دیکھ کے لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہوں گے کہ اس شہر کو کبھی باغوں کا شہر کہا جاتا ہوگا۔ آج میں آپ کو پرانے لاہور کے ایک علاقے میاں خان کی حویلی کی سیر کرواتا ہوں، اور آج کی میاں خان کی حویلی اور ماضی میں یہ حویلی کے بارے میں جو کتابوں میں اس کی روایات موجود ہے، اور آج آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ یہ حویلی کس حالت میں ہے۔ حویلی میاں خان، یہ حویلی اندرون شہر میں شاہ عالمی کے علاقے میں واقع ہے، بلکہ بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ رنگ محل میں واقع ہے، کیونکہ رنگ محل اسی حویلی کا ایک حصہ تھا۔ یہ حویلی نواب سعد اللہ خان، مشہور وزیر شہنشاہ شاہجہاں نے تعمیر کروانی شروع کی، مگر دوران تعمیر نواب سعد اللہ خان فوت ہو گیا تو اس کے بیٹے نواب میاں خان نے اس کی تکمیل کروائی۔ یوں یہ حویلی اسی نام سے مشہور ہو گئی۔ بقول کنہیا لال ہندی، یہ حویلی تقریباً 2 میل لمبی تھی اور اس حویلی کے 3 حصے تھے، ایک زنانہ، دوسرا حصہ مردانہ جسے رنگ محل بھی بولتے تھے، اور تیسرا حصہ کلئی خانہ تھا۔ کلئی خانے میں 19ویں صدی میں ہی محلے آباد ہو چکے تھے۔ زنانہ حصے میں اب کئی محلے آباد ہو چکے ہیں، اور یہ حصہ سب سے بڑا تھا۔ کسی دور میں یہاں خراچیوں کا محلہ تھا، اب یہ سارا علاقہ مارکیٹوں میں بدل چکا ہے، سوائے رنگ محل کے جس میں مشن ہائی اسکول قائم ہے۔ وہ حصہ جو زنانہ حویلی کہلاتی تھی، اس میں کئی فوارے اور حوض تھے، اور کئی عالیشان عمارتیں تھیں جن میں سنگ سرخ اور سنگ ابری وافر مقدار میں استعمال کیا گیا تھا۔ یہ حویلی اپنے سائز اور شان و شوکت میں قلعے کو بھی مات دیتی تھی۔ کسی دور میں اس میں 10 کنویں تھے۔ سکھ دور میں اس حویلی کے بہت سے وارث نمودار ہوئے اور انہوں نے اسے گرانا شروع کر دیا اور بیچنا شروع کر دیا۔ انگریزی دور میں اس حویلی کی باقی ماندہ جائیداد پر عابد علی، سیف علی، نتھی بیگم اور وارث بیگم کے درمیان مقدمے بازی چلتی رہی۔ نواب میاں خان اصل مالک حویلی بے اولاد تھا۔ اس نے میر ہدایت علی، ایک سید زادے کو متبنہ بنایا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک رجب علی اور دوسرا محبت علی۔ رجب علی کے گھر میر اسد اللہ خان پیدا ہوا اور اس کا بیٹا میر نور الدین خان، اس نے اسی حویلی کی فروخت پر گزارا کیا۔ نور الدین کے گھر نتھی بیگم پیدا ہوئی جو سیف علی کے ساتھ بیاہی گئی۔ سیف علی کا بیٹا نادر علی، جو اس حویلی کے حصے ہی بیچ کر گزارا کرتے رہے۔ نادر علی نے بعد میں رہبر ہند کے نام سے اخبار بھی نکالا، اور وہ کافی قابل شخص تھا۔ رنگ محل کا علاقہ بھی سکھ دور میں اسی خاندان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، اور اس میں مختلف لوگ آباد رہے جو سکھ دربار میں ملازم تھے۔ ان میں سلطان محمود نامی ایک شخص بھی تھا جو توپ خانے کا انچارج تھا۔ جیسے ہی انگریزی عملداری شروع ہوئی تو یہ حویلی بھی ضبط کر لی گئی۔ اس میں پہلے تھانہ قائم ہوا اور بعد میں مشن اسکول قائم ہوا جو فور مین نے قائم کیا تھا۔ اب تک یہ مشن اسکول قائم ہے اور یہاں تعلیم و تربیت کا کام جاری ہے۔ نواب سعد اللہ خان اور نواب میاں خان کا تعلق چنیوٹ سے تھا، اور وہاں بھی ایک مسجد جو سنگ سیاہ کی ہے، نواب سعد اللہ خان اور میاں خان کی ثقافت سے محبت کی یاد دلاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری عمارتیں ہیں جو شہر کے مضافات میں ہیں۔ ایک 12 دری نواب میاں خان باغبان پورہ کے علاقے میں واقع ہے، جو سکھ دور میں ہی قبضے میں آ گئی تھی سکھوں کے، اور بعد میں انگریزوں نے اسے واگزار کرایا، اور اب اس جگہ پہ ایک چھوٹا سا پارک ہے اور 12 دری کی عمارت دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہاں قریب ہی اور بھی عمارتوں کے آثار موجود ہیں
لیکن فی الوقت انہیں بتانا تھوڑا مشکل ہے۔ پنجاب گورنمنٹ میں 1985 میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے وال سٹی اتھارٹی قائم کی تاکہ پرانی تاریخی عمارات کو محفوظ کیا جا سکے، لیکن بدقسمتی سے وال سٹی اتھارٹی کی زیر قیادت، زیر نگرانی جتنی تباہی اس تاریخی شہر کو اور تاریخی علاقے کو ہوئی ہے، اس کو دیکھ کے یقیناً ہر درد دل رکھنے والا شخص اس کو افسوس ہی ہو۔